شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصاحت فی الکلام خلوصہ، یہ پاک ہونا ہے کلام کا، ذوفے کہ وہ قانونی نحوی کے خلاف نہ بنا ہو، وتنافر اس کی کلمات کے اجتماع ثقیل علی اللسان نہ ہو، والتاقید اور وہ پاک ہو تاقید سے. تاقید کی 5 قسم تھے یا 6؟ 2، ایک لفظی ایک مع فصاحتہا. مع فصاحتہا میں نے آپ کو کل بتایا تھا، آج نئے سرے سے سنو. خلخالی کہتے ہیں کہ مع مضاف ہے، فصاحت پھر مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے. فصاحت اپنی مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہے مع کا. مع اپنی مضاف الیہ سے مل کر متعلق ثابتۃ تن کے ساتھ حال ہے خلخالی کے نزدیک کس سے؟ کلمات سے. اور قانون یہ ہے کہ حال قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کا. تو جب یہ حال ہوا کلمات سے تو یہ قید ہوا عامل کلمات کا. عامل کلمات کا کون ہے؟ تنافر. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ کلامی فصیح اس کو کہتے ہیں جس میں تنافر کلمات فصیحہ کا نہ ہو، اور اگر تنافر کلمات غیر فصیحہ کا ہو تو نقصان نہیں ہے. اور یہ معنی صحیح ہے یا غلط؟ غلط. اگر مع فصاحتہا حال ہو جائے کلمات سے تو قانون کے مطابق یہ قید بنے گی تنافر کے لیے. تو فصاحت کلام میں تنافری کلمات مطلق نفی ہو گئی یا کلمات فصیحہ کی تنافر نفی ہو گئی؟ فصیحہ کے. تو اگر کلمات غیر فصیحہ کا تنافر ہو تو وہ نقصان نہیں ہے، حالانکہ اس میں نقصان ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ خلخالی کی ترکیب غلط ہے، اور یہ مفعول فصاحتہا حال ہے کس سے؟ ہو ضمیر سے جو خلوصہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ فصاحت فی الکلام خالی ہونا ہے کلام کا اس حال میں کہ فصاحت کلمات کے ساتھ ثابت ہو. اور کسی خلوص ذوف تعلیم تنافری کلمات اور تحقیق. ٹھیک ہے. اب جب کلام کلمات فصیحہ کے ساتھ ہو تو اس میں تنافر نہیں ہوگا، نہ کلمات فصیحہ کا نہ کلمات. تو یہ کس سے حال ہوا؟ سنو، ہوا حال من الضمیر فی خلوصہ، یہ حال ہے ضمیر سے خلوصہ میں. تو 4 شرطیں ہو گئی. ایک خلوص ذوف تعلیف سے، ایک خلوص تنافری کلمات سے، ایک خلوص تاقید سے، اور ایک فصاحتی. تو یہ فصاحتی کلمات احتراز بھی ہی، اس کے ذریعہ احتراز کیا زید اجللو سے. زید اجللو میں ذوف تعلیف نہیں ہے، یعنی قانونی نحوی کے خلاف نہیں ہے. اس میں تنافری کلمات نہیں ہے، اس میں تاقید نہیں ہے، لیکن اس کی کلمات فصیح نہیں ہے. ایک کلمہ اجلل ہے، مخالفت کیا آیا. اور احتراز کیا شعرہ مستظہر. شعرہ مبتدا ہے، مستظہر اس کے لیے خبر ہے. مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ کلام ہے. اس میں ذوف تعلیف نہیں ہے، اس میں تنافری کلمات نہیں ہے، اس میں تا. لیکن یہ کلام فصیح نہیں ہے کہ اس کا ہر کلمہ فصیح نہیں ہے، بلکہ کلمہ مستظہر ہے جس میں تنافر حروف ہے. اور احتراز کیا انفہ مسرجن سے. انفہ مبتدا ہے، مسرجن خبر ہے. مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ کلام ہے، اس میں ذوف تعلیف نہیں ہے، تنافری کلمات نہیں ہے، تاقید نہیں ہے. لیکن یہ فصیح اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ہر کلمہ فصیح نہیں ہے، بلکہ مسرج غیر فصیح ہے. کس وجہ سے؟ غرابت پھر بھول گئے. یہ تو علامہ کی ترکیب ہے. وقیل اور خلخالی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہوا مع فصاحت حال کلمات سے. کیسے؟
اور پھر اس پر تبصرہ بھی کیا ہے کہ جب معافصات یا کلمات سے حال ہے تو چاہیے کہ اس کو تحقیق سے مقدم کرے اور یہ کہے کہ خلوصہ من ذوف التالیف و تنافر الکلمات معافصاتها والتعطیل، تاکہ حال ذوالحال کے ساتھ متصل ہو جائے. ولو ذکرہ، اگر مصنف ذکر کرتا معافصاتها بجنبها کلمات کے ساتھ، نو لسلم من الفصل، عبارت بچ جاتی کس سے؟ فصل سے، بین الحال جو معافصاتها ہے، وجیہا اور درمیان ذوالحال کی جو کلمات ہے. اور فصل کس کے ساتھ آیا ہے؟ بالاجنبی. ٹھیک ہے. لیکن علامہ کہتا ہے کہ معافصاتها کا حال کلمات سے صحیح ہے یا غلط؟ کیوں؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلام فصیح میں مطلق تنافر منتفی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلام فصیح میں تنافر کلمات فصیحہ کا نفی ہونا چاہیے. تو اگر تنافر کلمات غیر فصیحہ کا ہو وہ نقصان نہیں دیتے، حالانکہ وہ بطریق وفیہ نظر لأنہ حینئذ، کیونکہ معافصاتها حینئذ جب یہ حال ہو جائے کلمات سے، یکون قیدا للتنافر، یہ قید کس کا بنے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر حال ذوالحال کے عامل کے لیے لا للخلوص، اور اس سے لازم ہے کہ وہ کلام جو مشتمل ہے اوپر تنافر کلمات غیر فصیحہ کے، وہ کیا ہو جائے؟ کیوں؟ یہاں تنافر کلمات فصیحہ کا عدم ضروری ہے، تنافر کلمات غیر فصیح کا عدم، لأنه یصدق علیہ، صادق ہے اس کلام پر جو مشتمل ہے اوپر تنافر کلمات غیر فصیحہ کے، کہ یہ خالص ہے تنافر کلمات سے اس حال میں کہ وہ کلمات فصیح ہو. فہم، ذرا عقل سے کام لو، میری ترکیب ٹھیک ہے، اس کی ترکیب غلط. ہاں اب آؤ، یہ بات کل تلخیص میں گزر چکی ہے، اب عیوب پر آؤ. کلام فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو 3 عیوب سے پاک ہو. اس میں پہلی نمبر ذوفی تعلیب کا معنی کیا ہے؟ کہ کلام کی بناوٹ قانونی نحوی کے مطابق ہو یا مخالف ہو. ان یکون تالیف الکلام، کہ کلام کی بناوٹ خلاف قانونی نحوی کے ہو، وہ قانونی نحوی جو مشہور بین الجمہور ہو، مثلا اضمار قبل ذکر لفظاً معناً حکماً، یہ جمہور کے نزدیک ناجائز ہے. اب اس کلام میں دیکھو، ضرب غلامہ زیدن، ضرب فعل، غلامہ مضاف مضاف الیہ فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ فصیح ہے یا غیر فصیح ہے؟ غیر فصیح ہے. کیوں؟ اس میں اضمار قبل ذکر ہے، یہ ہو ضمیر زید کی طرف راجع ہے، اور زید لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی، کیونکہ مفعول ہے. دوسری عیب کون سی تھی؟ تنافر. والتنافر ان تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، کہ ان کلمات کے اجتماع باری ہو زبان پر، اگرچہ ہر کلمہ فصیح ہو. ولیس قرب قبر حرب قبر حرب بمکان قفر، ٹھیک ہے. ولیس نہیں ہے قرب قریب، قبر حرب چاچا کی، حرب اسم کرمی کا، قبر کسی کی قبر. اور اس بیت کا اول یہ ہے قبر حرب بمکان قفر، قبر حرب کی بمکان ایسی جگہ میں ہے، قفر اے خالن کہ وہ خالی ہے پانی سے والکلوگا سے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا شان نزول بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی صحرا میں گیا تھا، وہاں جنات نے ان کو مار دیا. رشتہ دار اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، اس نے کہا ڈھونڈو مت، ہم نے اس کو پار لگایا. ذکر کیا گیا ہے عجائب المخلوقات کتاب میں، ان من الجن نوعان، کہ جنات میں ایک نوع ہے جس کا نام حاطف ہے، آواز نکالتا ہے. فصاح واحد منہم، ان جنات میں سے ایک جن نے آواز نکالی حرب ابن امیہ پر، فمات، وہ مرا. تو اس جنی نے یہ بیت کہا. ٹھیک ہے. تو تنافری کلمات کی مثال کیا ہوئی؟ لیس بقرب قبر حرب، ان کلمات کے اجتماع زبان پر کیا ہے؟ دوسری مثال، کریم متا امدح والورا معی واذا ما لمته وحدی.
علامہ نے دوسرا مصرع ساتھ لگا ہے. متنبی سیف الدولہ سے پیسے نکال رہے تھے تو کہنے لگا کریم، یہ بڑا سخی ہے. متا امدح ہو، میں جب بھی اس کی تعریف کرتا ہوں، امدح ہو تو میں تعریف کرتا ہوں اس حال میں الورا معی کہ ساری مخلوق میرے ساتھ اس کی تعریف میں شریک، یعنی سب کو اس نے خوش کیا ہے. وَإِذَا مَا لُمْتُهُ، اور جب میں اس کی ملامتی کرتا ہوں، نلومتہ ملامت کرتا ہوں اس کو، وحدی اس حال میں کہ میں تنہا رہ جاتا ہوں، یعنی اس کی عیب جوئی میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہاں مولوی صاحب امدحو کا اجتماع موجب ثقل، دوسرا ہا اور ہا کا، تو پہلے میں سبب تنافر کا ایک کا اجتماعی کلمات اور دوسرے میں دو. فالواو واو اس قول میں والورا للحال ہے، وہوا یہ الورا مبتدا ہے، خبر معیہ ہے. وَإِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ، اس نے تنافری کلمات کی دو مثالیں لی. کیوں؟ اول متناہن فی الثقل، اس کا ثقل محدود ہے کیونکہ وہاں سبب ثقل کا ایک ہے، اجتماع کلمات کا. اور والثانی دونہ، اور دونہ کا معنی کم نہ کرو، والثانی دونہ، اور دوسرا اس کے علاوہ ہے، کیونکہ منشأ ثقل کا یہاں ایک ہے یا دو ہے؟ کیونکہ منشأ ثقل کا اول میں نفس اجتماع کلمات کا ہے اور ثانی میں اجتماع حروف کا ہے جو تقریر امدح حو میں ہے، دون مجرد الجمع بین الحا والحا، صرف ہا اور ہا نہیں ہے، وہ تو قرآن میں بھی ہے فسبح ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں دو ہے، اجتماع ہا اور ہا کا اور تکرار. لِوُقُوعِهِ ہا و ہا کے اجتماع قرآن میں بھی ہے فسبحوا فلا يصح القول، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان مثل هذا الثقل، کہ ہا اور ہا کا ثقل مخل بالفصاحت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اپنی لیے دلیل پیش کرتا ہے. علامہ نے کیا کہا؟ امدح میں سبب ثقل کا ایک ہے یا دو؟ دو. اجتماعی ہا اور ہا اور تکرار. کہتے ہیں کہ ایک شاگرد نے استاد کے سامنے یہ بیت پڑھ لی تو استاد نے پوچھا کہ بیٹی اس میں آپ کو سبب تنافر معلوم ہے؟ تو وہ شاگرد نہ سمجھ سکا. تو استاد نے کہا ایک تکرار ہے امدحو کا اور دوسرا اجتماع ہے ہا و ہا کا. اور یہی علامہ کا کہنا ہے یا نہیں؟ دیکھو ذکر کیا صاحب نے. صاحب کون ہے؟ اسماعیل ابن عباد. انہو انشد هذا القصیدہ، کہ میں نے یہ قصیدہ پڑھا اپنے استاد ابن عمید کے سامنے. فلما بلغ هذا البیت، جب اسماعیل اس بیت تک پہنچا، قال له الاستاذ، تو ابن عمید نے پوچھا هل تعرف فيه شيئا من الحجنہ، آپ اس میں کوئی عیب دیکھتے ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. مقابلہ مدح کا باللوم، یہاں آیا ہے امدحو اور اذا معلوم، تو یہ ہے عیب. کیوں؟ اس لیے کہ مدح کے مقابل میں مذمت آتی ہے، نہ لوم نہ. تو شاگرد نے کہا نعم، وہ عیب یہ ہے کہ یہاں مقابلہ مدح کا لوم کے ساتھ ہے، حالانکہ مدح ذم کے مقابلے میں، ہجا کے مقابلے میں ہے. تو استاد نے کہا غیر ھذا اريد، سبب تنافر کے اس کے علاوہ میرا مراد ہے. وقال صاحب لا ادري غیر ذلك، تو شاگرد نے کہا اس کے علاوہ مجھے معلوم نہیں ہے. استاد نے کہا ھذا التقریر فی امدحو، ایک اجتماع امدحو کا، دوسرا مع الجمع بین الحاء والحا. کتنے ثبوت؟ وہما، حالانکہ ہا اور ہا حروف حلق سے ہیں اور خارج ہے حد اعتدال میں روی سے، نا فرق کل تنافر. فاثنى علیہ صاحب، شاگرد نے کہا استاد زندہ باد، آپ نے اصل سبب بنائے، ایک تکرار امدحو کا، ایک اجتماع ہا اور ہا کا. سنتے ہو؟ وساقی